وآلہ وسلم کے حضور ناز میں صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد علماء عزیز وقار اور آپ تمام معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، خدائے رب لم یزل ہمارا آنا قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہماری حاضریوں کو قبول فرما کے ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ عزیزان محترم، اللہ جل جلالہ نے انسانی عقلوں کے مطابق بہت کچھ عنایت فرمایا اور اپنی نعمتوں کی بوچھاڑ اور برسات فرمائی، اور ان کے اوپر عقلوں سے مابرا اللہ جل وعلا نے ہر دور میں اپنے انبیاء و رسول علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کر کے بھیجا۔ ہر دور کے اندر انسانوں میں اللہ کریم نے جو بھی نبی بھیجا، جو بھی رسول بھیجا، ان کو بڑے بڑے سارے معجزات عطا کر کے بھیجا گیا۔ جیسے کہ اللہ کریم نے جناب داؤد علیہ السلام کو ایسا حیران کن معجزہ دیا، جیسا کہ جب لوہے کو پگھلانا ہو، نرم کرنا ہو تو اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے، گرمائش کے علاوہ، حرارت کے علاوہ، آگ بھٹی کے علاوہ لوہا پگھلتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کریم نے اپنے نبی جناب داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ جب وہ لوہے کو پکڑتے، اپنے ہاتھ میں رکھتے تو وہی لوہا نرم اور ملائم ہو جاتا۔ جو چیز بنانا چاہتے ہوتے، جب لوہے کو آپ ہاتھ لگاتے تو لوہا وہی اسی ڈائی میں ڈھل جاتا۔ جو ہتھیار اس سے بنانا چاہتے، کوئی تلوار، کوئی برچھی، کوئی بھالا، کوئی ڈھال، تو جب آپ ہاتھ رکھتے لوہے کے اوپر تو اس کو نرم ملائم کر دیتے، اور پھر اس سے وہی ہتھیار جو بنانا چاہتے تھے وہ بن جاتا تھا۔ تو جس دور کے اندر یہ بڑا دورہ تھا لوہے کا، لوہے کے سامان کا، جنگوں کا، جنگ کے سامانوں کا، یہ مختلف لوہے کے حوالے سے اس دور میں اللہ کریم نے آپ کو اس دور کے حساب سے اور کمالات کے ساتھ ساتھ یہ لوہے کو نرم اور ملائم کرنے کا بھی معجزہ آپ کو عطا کر کے بھیجا۔ پھر آپ آئے اور آپ نے اپنی اس قوم کو تبلیغ فرمائی، اور ساتھ جب قوم نے آپ سے کوئی ایسا معجزہ، ثبوت، سند، دلیل مانگی تو اسی طرح پھر آپ لوہے کو پکڑتے اور نرم اور ملائم فرماتے تھے۔ اسی طرح پھر آپ کے صاحبزادے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ کے دور کے اندر جنات کا بڑا دورہ تھا۔ لوگوں کے اندر جنات کی بڑی مارکیٹ تھی، جنات سے لوگ ڈرتے، جنات کے بارے میں سوال کرتے، جنات کا علم سیکھتے۔ اسی طرح جنوں کا بڑا دورہ تھا آپ کے دور میں۔ اللہ کریم نے آپ کو پھر وہی معجزہ عطا کیا کہ جنوں کو آپ کے تابع کر دیا، جنوں کو آپ کے تابع کر دیا، جنوں کو آپ نے مسخر کر دیا۔ جنات کو آپ بلاتے ہیں، پاس بٹھاتے ہیں، جن ٹوریوں کی صورت میں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، کوئی کام ہوتا تو آپ جنوں کا ذمہ لگا دیتے، جن جاتے فوراً اس کام کو کر دیتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چرند پرند حیوانات بھی آپ ان کی بولیوں کو سنتے، سمجھتے۔ پرندے آپ کا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے، تو پرندے بھی آپ کی بات مانتے، آپ کا کہا مانتے، اور ان کو بھی آپ نے مسخر کیا۔ یہ معجزہ اللہ کریم نے آپ کو عنایت فرمایا کہ ہوائیں آپ کے تابع ہو گئی، جنات آپ کے تابع ہو گئے، چرند پرند آپ کے تابع ہو گئے۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا
تو اللہ کریم نے آپ کو دو بڑے معجزے عطا کیے. ایک تو آپ کا عصا، آپ کا سوٹا، جب آپ نے پھینکا نا تو وہی سوٹا جو ہے وہی اژدہا سانپ بن گیا، اور اس سے اس وقت جادوگری کا بڑا دور ہو رہا تھا. فرعون اور فرعون کے ماننے والے، اس کے حواری، اس کے ساتھی اور اس وہاں کے جو شہری تھے، ان کے اندر یہ بڑا دور دورہ تھا جادوگری کا، دم جھاڑ پھونک کا، فال نکالنے کا. اور اللہ کریم نے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ معجزہ دیا کہ آپ نے سوٹا جب پھینکا تو وہ جادوگر جو سامنے اپنے سانپ نکال کے جو آپ کو ڈرا رہے تھے، جب آپ نے سوٹا پھینکا وہی آپ کا عصا، وہی آپ کا سوٹا وہ سانپ بن کے ان چھوٹے چھوٹے سانپوں کو اس نے نگل لیا، اور پھر وہ دنگ رہ گئے اور انہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا. تو اللہ کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالتے تو اتنا روشن، اتنا چمکدار ہوتا کہ وہ سارے دیکھ کے پیرا ہوتے. اتنا روشن اور نور سے بھرا ہوا آپ کا ہاتھ نکلتا کہ وہ لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے. اللہ کریم نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا. ایسے ہی ان کے بعد جب جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ کریم نے انہیں بھی ایسا معجزہ عنایت فرمایا کہ آپ کے دور میں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، طب کا، ڈاکٹری کا، میڈیکل کا بڑا دورہ تھا. مختلف قسم کی بیماریاں اور ایسی بیماریاں جو لا علاج بیماریاں تھیں جن کا کوئی علاج ہی نہیں تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب مریض کو لایا جاتا، برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری، جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، برس کوڑ کی بیماری، بندے کے اوپر کوڑ دھا جانا، سارا جسم بندے کا یعنی سیاہ ہو جانا، مسخ ہو جانا، دیکھنے کے لیے جی نہ کرنا، لوگ ایسے مریض کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام ایسے مریض کے جسم پہ جب ہاتھ پھیرتے اللہ کریم اسے شفا عطا فرماتا. برس کا مرض تھا، کوڑ کا مرض تھا، اور ساتھ کسی مردہ کے اوپر آپ چارپائی کے اوپر، قبر کے اوپر آپ کھڑے ہو کے اسے فرماتے کم باذن اللہ، میرے رب کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ مردہ جو تھا وہ زندہ ہو جاتا. آپ کے دور کے اندر یہ دورہ تھا ان باتوں کا. تو اللہ کریم نے بھی آپ کو اسی طرح کے معجزے عنایت فرمائے کہ پھر جنہیں دیکھ کے لوگ حیران رہ گئے اور پھر آپ کو اور آپ کے رب کو ماننے پہ مجبور ہوئے. اور پھر جب انہوں نے یہ ایسے محیر العقول جب انہوں نے واقعات اور معجزات دیکھے تو پھر اس بات کو ماننا پڑا کہ جس رب ذوالجلال کی طرف سے بھیجے گئے آپ، یقیناً وہ خدا سب کا خدا ہے اور یقیناً وہی مختار ہے اور قادر ہے. جس نے آپ کو بھیجا ہے، یہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ اگر کام ہے تو میرے رب ذوالجلال کا کام ہے. ایسے ہی ان کے بعد جب باری آتی ہے میرے آپ سب کے جان و ایمانوں کے والی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو سائنس جو ہے، سائنس آج نہیں، یہ جو ہم سنتے سناتے رہتے ہیں نا ذرا، کہ سائنس کا دورہ صرف آج نہیں ہے. سائنس کا دورہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہی شروع ہو چکا تھا. تجربات، مشاہدات، اسباب، ایک سبب سے دوسری چیز کا بننا نکلنا، اس پہ بڑی غور و خوض کیا جا رہا تھا. اور یہ دورہ تھا. شاعری کا بھی دورہ تھا، شاعری کا، سائنس کا، یہ اس وقت بڑے دورے تھے. اور بھی چیزیں تھیں. اللہ جل جلالہ نے جب آپ کو بھیجا تو آپ کو یہ سب سے بہترین، سب سے بڑے اور بہت سارے معجزات آپ کو عطا کیے گئے، جس میں سے آج ہمارے اس موضوع بحث کے مطابق جو آج 27ویں رجب کی ہے، جس رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا تھا. جب سائنس کا بڑا دورہ تھا تو سرکار کو ان کے مقابلے میں، ان دشمنان اسلام، ان کفار اسلام کے سامنے، ان کے مقابلے میں آپ کو معراج کروایا. اور ایسا معراج آپ کو کروایا، ایسا عروج دیا آپ کو، اور ایسی شان عنایت فرمائی کہ سرکار کو اس رات میں پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی
اور پھر مسجد اقصیٰ سے پھر عرش برین اور عرش بری سے مکان سے لا مکان تک کا آپ کو سیر کروا دیا. اور جب سرکار کو یہ سیر کروائی اور سرکار نے جب واپس آ کے جب یہ کفار کو مطلع فرمایا تو پھر وہ حیران رہ گئے. وہ حیران رہ گئے کہ جس سفر کو اس دور میں لوگ سواری کے ساتھ بھی طے نہیں کر سکتے تھے، سرکار نے بڑے مختصر اور محدود وقت کے اندر، بڑے تھوڑے وقت کے اندر سرکار کو پھر زمین سے آسمانوں تک کا جو سیر کروایا ہے، اس سے پھر وہ لوگ دنگ رہ گئے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جب بڑی ساری پریشانیاں آپ کو آئیں، بڑی مصیبتیں آپ کے اوپر ٹوٹی، آپ نے تبلیغ کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے جب سرکار نکلے، اور اس وقت بڑے سارے جو آل قریش تھے اور آل مکہ تھے اور اس کے گرد و نواح کے جو بڑے بڑے وڈیرے چودھری تھے، جن کا سورج اب غروب ہو رہا تھا جب سرکار تشریف لائے، تو جو ان کے غلط من گھڑت عقائد تھے، ان کے من گھڑت مذہب تھے، جو انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا تھا، جب سرکار تشریف لائے تو اب ساروں کا سورج ڈوب چکا ہے. اب وہ بڑے مخالف ہیں اور سرکار کی بڑی ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں. سرکار دعوت حق دیتے ہیں، سرکار حق پہ قائم ہے، وہ سارے ناحق ہیں. جب سرکار میں دعوت حق پیش کرتے ہیں تو بڑی مخالفت کرتے ہیں. یہ آپ کی اعلان نبوت کے 7ویں سے 10ویں سال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. تو سرکار طائف کے مقام پہ گئے، آپ نے جا کے تبلیغ فرمائی. وہاں کے کفار نے آپ کی مخالفت کی، انہوں نے آپ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتھر ڈھیلے بٹے دے کے انہوں نے پیچھے لگا دیا، وہ سرکار کو مارتے ہیں. سرکار پھر جب واپس تشریف لائے مکہ میں، اور سرکار بڑے غم سے اور پریشانی سے حضور نڈال ہیں، بڑے افسردہ ہیں سرکار. تو آپ کو تسلی و تشفی دینے کے لیے اور پھر اس آل مکہ کو، آل عرب کو اور پوری دنیا کو حیران اور مسحور کرنا تھا، تو پھر سرکار کو پھر اس رات کے اندر معراج اراد فرمایا. آقا کریم فرماتے کہ میں اپنی تایا زاد بہن ام ہانی کے گھر رضی اللہ عنہا، ان کے گھر میں جب آیا تو رات کو میں اٹھا، میں حتیم میں بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار ہے، جو حضرات عمرہ شریف حج کر کے آئے انہیں پتہ ہے، اس دیوار کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں وہاں آرام کر رہا تھا، تو جناب جبریل امین علیہ السلام ایک آنے والا آیا اور انہوں نے مجھے بیدار کیا، اور سب سے پہلے میرے حلق سے لے کے میرے ناف تک انہوں نے میرے سینے کو چیر دیا. میرے سینے کو کھولا گیا اور اندر سے دل کو نکالا. دل کو نکال کے ایک خوبصورت نہاد، ایک تشت کے اندر ایک پاکیزہ پانی تھا، اور اس میرے دل کو نکال کے اس تشت کے اندر رکھا اور میرے دل کو دھویا گیا اس پاک پانی کے ساتھ، اور دھو کے علم و حکمت کے خزانوں کو اٹھا کے میرے دل کے اندر رکھا، اور پھر میرے سینے کے اندر رکھ کے سینے کو سی دیا گیا، اور پھر مجھے اٹھایا اور لے کے میرے سامنے ایک سواری کھڑی کر دی گئی، جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی سواری تھی، جس کا کتابوں کے اندر بزرگوں نے نام لکھا ہے براق برق سے، یعنی بجلی جیسی تیز سواری، جس کے اوپر مجھے بٹھایا گیا. اور جب وہ چلا تو اس کا قدم، اس کی ایک چھلانگ تا حد نگاہ تھی، جہاں تک بندے کی نظر پہنچتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم پہنچتا تھا. اور پھر مجھے وہاں سے لے جایا گیا اور مجھے مدینہ منورہ شریف میں اتارا. وہاں مجھے جناب جبریل امین علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھنے کا کہا. میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے. وہاں سے پھر مجھے چلایا گیا اور ایک اور مقام پہ جب میں پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نوافل پڑھ رہے، وہ نماز پڑھ رہے اپنی قبر کے. پھر وہاں میں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر میری سواری کو پھر وہاں سے پہلے دوسرے تیسرے حتیٰ کہ 7 آسمانوں پہ لے جایا گیا، اور وہاں انبیاء اور رسل کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. الگ الگ نبیوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں، وہ جو میرا استقبال کر رہے تھے. اور سرکار فرماتے ہیں مجھے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. وہاں سارے انبیاء اور رسل اکٹھے تھے، ان کی صفیں بندی ہوئی تھیں،
اور پھر مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا۔ سارے نبیوں نے میری ابتدا میں نماز پڑھی، سارے نبی میری ابتدا میں صف بنا کے، اور یقیناً آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبی آپ کی ابتدا میں انہوں نے نماز ادا کی۔ اور سرکار فرماتے ہیں پھر میرا جو براق اٹھا اور چلا تو پھر وہ پہلے سے 7ویں آسمان پہ گیا، اور پھر جب مجھے عرش بری پہ پہنچایا گیا، وہاں جا کے جناب جبریل امین علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اب یا رسول اللہ اب اس سے آگے میری پرواز نہیں ہے، اب اس سے آگے بس آپ جائیں گے، اب میری پرواز یہاں تک تھی۔ سرکار فرماتے پھر میں تنہا اس سے آگے مجھے لے جایا گیا، اور پھر حتیٰ کہ چلتے چلتے پھر ایسا مقام آیا کہ میرے رب ذوالجلال نے مجھ پہ فضل فرمایا اور مجھے اپنے اتنے قریب کیا فقاب قوسین او ادنیٰ، مجھے اپنے قریب کیا، اتنے قریب کیا فقاب قوسین، جتنی کہ 2 کمانیں، 2 ابرو، یہ جو ہمارے یہ بربٹے جو ہے نا، یہ ایک ابرو ہے، یہ 2 جیسے قریب ہیں، اور دوسرا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کمان، قوس کہتے ہیں کمان کو، جیسے 2 کمانیں مل گئیں۔ اور ہمارے بڑے عظیم بزرگوں نے اپنی بڑی وثوق کے ساتھ کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ لغت عرب کے اندر جب 2 بادشاہ آپس میں صلح کرتے یا کسی بات پہ اتفاق کرتے یا خوشی میں ہوتے، تو اس وقت کا چونکہ تیر کمان ایک بہت بڑا ہتھیار تھا، اس دور کے اندر تیر کمان بڑی شہرت کے ساتھ یہ چلتے تھے، ان کی بڑی مانگ تھی، تو 2 بادشاہوں کی علامت تھی کہ جب وہ صلح کرتے یا خوشی سے وہ بیٹھتے تو اپنی 2 کمانوں کو ساتھ ملاتے، 2 کمانوں کو ساتھ جوڑتے، یہ ان کی علامت تھی خوشی کی، صلح کی، 2 کمانوں کو ساتھ ٹکراتے ہوئے جوڑتے۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کریم نے یہاں قرآن مجید میں فرمایا فقاب قوسین او ادنیٰ، کہ 2 کمانیں آپس میں اتنے قریب ہوئیں کہ وہ آپس میں مل گئیں، تو اللہ کریم نے بھی اپنے محبوب کو اپنے قریب فرما کے اپنا دیدار عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی کہ میں نے سرکار سے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت کے اندر دیکھا، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت کے اندر میں نے دیکھا۔ تو سرکار کو اس رات کے اندر یہ دیدار کروایا گیا، یہ ایسا دیدار ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، یہ فقط سرکار کو، جو جس دور کے اندر سائنس کا دورہ تھا کہ جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی سہارے کے بغیر، کسی سبب کے بغیر اتنا سفر نہیں ہو سکتا، سرکار نے اس رات واپسی پہ آ کے جب یہ انکشاف فرمایا تو پھر ماننے والے تو مان گئے نا، جن کے سینوں کو اللہ کریم نے نرم فرمایا ہوا تھا، جن کے سینے کے اندر جو مالک نے نرمی رکھی تھی، جب سرکار نے فرمایا، کافروں نے جب یہ سنا نا کہ سرکار یہ واقعہ سنا رہے کہ رات کو میں اللہ کریم نے مجھے یہ معراج عطا کیا، اتنا لمبا سفر میں نے کیا ہے، تو لوگوں نے یہ تمسخر اڑانا شروع کر دیا، کفار نے، مشرکین نے۔ یہ بات وہ لے کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس پہنچے۔ ابو جہل جو تھا اسے اب سکون نہیں تھا، اسے اب آرام نہیں تھا، اب وہ بڑا بے چین تھا کہ یہ اتنی بڑی بات سرکار کے منہ سے نکل گئی ہے، اور یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو معاذ اللہ سرکار ایسے ہی واقعہ بیان کر رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں پاس ہمارے۔ اب وہ مختلف کافروں کو پاس بٹھا کے وہ کہتا تھا کہ سنو ذرا اللہ کے نبی نے کیا دعویٰ کر دیا، سنو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، کیا تم مانتا ہے؟ اب وہ آپس میں ایک دوسرے کو شاباش مبارکیں دے رہے تھے کہ آج اتنی بڑی کمزوری ہمارے ہاتھ میں آئی۔ ابو جہل مختلف کافروں کو بلا کے ان سے یہ بات کرتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ سارے انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح بطور شوگر اس نے جب یہ بات جناب سیدنا صدیق اکبر سے کی نا، اے صدیق ذرا بتا، ذرا ابو بکر بتاؤ کیا ایسے ہو سکتا ہے اتنا سفر ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ ذرا یہ بات کی کس نے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔
اللہ کے محبوب نے یہ بات کی. جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر یہ بات سرکار نے کی ہے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات کوئی بعید نہیں, کوئی دور نہیں. آپ تو اس سے بھی بڑی بات کر دیں نا تو میں تو اس سے بھی ماننے کے لیے چاہتا ہوں. اگر یہ بات سرکار کے منہ سے نکلی تو آپ فرماتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس واقعے معراج کو جو سب سے پہلے جناب صدیق اکبر نے سنا, انہوں نے تصدیق کی اور انہوں نے آمین کہی. اس تصدیق کے لیے سرکار نے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا. فرمایا کہ ابو بکر جو ہے وہ صدیق ہے, وہ سچا ہے. جو اس نے تصدیق کی ہے, وہ جو سچائی کی گواہی دے رہا ہے, وہ یقیناً سچا آدمی ہے. تب سے آپ کا نام صدیق پڑا. تو آپ نے فرمایا کہ سرکار نے یہ جو بات فرمائی یہ بے شک سچ ہے. آپ نے تصدیق کی. اور پھر جب ابو جہل اب حیران ہے اور خاموش ہے, اب پھر وہ ثبوت کے لیے اس نے بندے بھیجے. کچھ کافر حضور کے پاس آ کے بیٹھے, انہوں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں, کوئی ہمیں ثبوت دے. سرکار نے فرمایا تمہارا فلاں قافلہ تجارت کے لیے فلاں ملک گیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں گیا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا میں نے وہاں سے انہیں دیکھا ہے, میں ان کے اوپر سے گزر کے گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے. اب وہ قافلہ آ رہا ہے, آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے اور ایسے ایسے ان کا لباس ہے, اور ان کے سامان کے اندر جو ان کے کچاووں کے اندر جو اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے کچاوے ہیں ان کے اوپر یہ سامان ہے. اور میری سواری کی وجہ سے ان کا ایک اونٹ بھی بتکا تھا. ایک اونٹ کود گیا, اچھل گیا اور پھسلا بھاگا ہے. اگر یہ نشانی لگتی ہو تو جب وہ واپس آ جائیں ان سے پوچھ لینا. اور سرکار فرماتے کل صبح سورج نکلتے ہوئے وہ قافلہ مکہ میں پہنچ جائے گا. اگر یہ نشانی لگتی ہو تو پھر بوجھ لینا کہ میں نے رات کا معراج کا یہ واقعہ میں نے کیا ہے, میں نے اسے عبور کر کے آیا ہوں. اور جب صبح سورج ابھرنے لگا تو کہتے ہیں کہ وہ آل عرب و آل مکہ, ان کے بہت سارے ساتھی وہاں اس دروازے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جا کے دیکھیں کیا اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں. جب وہ کافر وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی جب ادھر سورج نکل رہا تھا ادھر اونٹ جو تھے وہ مکہ میں داخل ہو گئے تھے, اور انہوں نے دیکھا وہی نشانیاں ساری جانی. تو اللہ کریم نے جن کے سینے کو ٹھنڈا اور نرم کیا ہوا تھا, جب سرکار نے یہ تصدیق فرمائی اور جب سرکار نے یہ فرمایا تو جب ان تک یہ باتیں گئیں تو انہوں نے واقعی حضور کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے وہ ایمان لائے. تو سرکار کا یہ واقعہ سائنس کو بھی حیران کرتا ہے کہ سائنس بھی پیچھے رہ گئی اور سرکار کا سفر جو ہے وہ سائنس سے بھی آگے چلا گیا. اس دور کے اندر اللہ کریم نے آپ کو اتنا بڑا معجزہ عنایت فرمایا. ایک واقعہ معراج اور دوسرا شق القمر. جب حضور نے چاند کی طرف جب انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند کو جب 2 ٹکڑے کر دیا. یہ 2 واقعے ایسے ہیں جو سائنس کو بھی جو ہے وہ حیران کر کے رکھ دیتے ہیں. آج اس لیے ہمارے لیے یہ یقیناً دل کو ٹھنڈا کر دینے والے یہ 2 معجزات ہیں. ان کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑا درس اور سبق ہے کہ سرکار نے اتنا سفر فرمایا ہے. اس سفر کے اندر جب دیدار الہی سے مشرف ہوئے تو پھر آپ کو سرکار فرماتے ہیں میرے ساتھ جناب جبریل امین علیہ السلام مجھے جنت کے اوپر سے گزارا گیا, اور جنت کی وہ بہت ساری وہ چیزیں, وہ خوبصورت وہ آبشاریں بشارتیں مجھے دکھائی گئیں, کروائی گئیں, کی گئیں, اور وہ مناظر اور وہ وادیاں مجھے دکھائی گئیں. اور پھر مجھے اسی طرح دوزخ کے اوپر سے گزارا گیا, اور دوزخ کے وہ مناظر, وہ بھیانک وادیاں, وہ بھیانک گڑھے اور وہ آگ وہ مجھے دکھائی گئی. اور مختلف جب میں سوال کرتا ان سوالوں کے اوپر جناب جبریل امین علیہ السلام مجھے آگاہ کرتے اور مجھے وہ دکھاتے. تو آج میرے آپ سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا درس ہے, ایک سبق ہے کہ ہم اس واقعہ معراج کو پڑھیں, اس واقعہ معراج کو سنیں, اپنے دل کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں. اپنے رب کے حضور جب بھی نماز پڑھیں, جب بھی کسی اچھی بھلی محفل کے اندر بیٹھیں, اور جب بھی دعا کا موقع ملے ہم اپنے رب سے جنت مانگا کریں, جنت کا سوال کیا کریں. جنت اتنی خوبصورت ہے, اتنی دلکش ہے کہ جنہیں دیکھ کے دل جو ہے وہ کیڑا ہو جاتا ہے. جنت اتنی خوبصورت ہے جنہیں دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اس جنت کو طلب کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا. کبھی کسی ایسے بے دین بے علم بندے کی بات کو سن کے
کبھی جنت کا انکار نہ کیا کرو اور کبھی جنت کی اکتاہٹ کا ذکر نہ کیا کرو. بڑے سارے لوگ جو ہے نا مختلف یہ 2 نمبر خبیث یہ شاعر اور مختلف قسم کے کہہ لگانے والے یہ بھنڈ قسم کے لوگ جو ہے نا یہ جنت کی تحقیر کرتے ہیں. تو کبھی بھی جنت کی تحقیر جنت کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی جنت کی اکتاہٹ دل میں نہیں آنی چاہیے, نہ دل میں ہو نہ کبھی زبان پہ ہو. کبھی بھی جنت کا مذاق نہ اڑایا کریں بلکہ رب سے جنت مانگا کریں. اللہ کریم نے ہمیں باقاعدہ حکم دیا ہے وَسَارُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کہ اپنے رب سے جلدی کر کے جلدی سے اپنے رب سے اس کی بخشش بھی مانگا کرو اور اس کی جنت بھی مانگا کرو, کیونکہ اس کی جنت اتنی لمبی چوڑی ہے کہ فرمایا زمین و آسمان کی اتنی پہنائی ہے, اس سے بھی زیادہ جنت کی پہنائی جنت کی گہرائی چوڑائی ہے. تو اس لیے اپنے رب سے جنت مانگا کرو, اپنے رب سے بخشش بھی مانگا کرو اور اپنے رب سے جنت بھی مانگا کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی دوزخ کے بارے میں مذاق نہ کیا کرو, کبھی ہاسے میں بکھیڑ میں, کبھی طنز و تشنیع میں, کبھی ہنسی مذاق میں, کبھی بیٹھے ہوئے, کبھی بھی زبان کے اوپر دوزخ کی کبھی کوئی بات ایسی نہیں آنی چاہیے ہم دوزخ کا مذاق اڑایا جائے کہ میں بھاگ بھی گیا تھا کی وجہ سے اللہ. کبھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. دوزخ سے پناہ مانگا کرو جب بھی موقع ملے, جب بھی بیٹھیں اپنے رب کے حضور دوزخ کی پناہ مانگا کریں. 1,24,000 کم و بیش میرے آپ سب کے کریم آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر نبی دوزخ سے پناہ مانگتے گئے. ہم کس بات کی مدد ہے؟ ہر نبی ہر رسول دوزخ سے ڈرتے گئے, دوزخ سے پناہ مانگتے گئے, اپنے رب سے دوزخ کی پناہ مانگی. اور آج بھنڈوں کے اتنے حوصلے ہو گئے بات بات پہ جن دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اتنے واقع میں اتنے حکم بکئی سمجھ رہا میں اگر وہ مختلف قسموں کے ذرا لطیفے چلتے ذرا میں جنت واقع نہ ذرا آگ لمن واسطے میں دوزخ جانا پڑا ذرا وغیرہ وغیرہ مختلف قسموں کے. تو یہ ہماری اب کی بولیاں اور بڑی ہلکی اور بڑی ہوڑی بولیاں ذرا. کبھی ایسا مذاق ایسا طور و تشنیع کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس سے پناہ مانگنی چاہیے. تو سرکار اس واقعہ معراج کے اندر سرکار نے جنت کی بڑی ساری امیدیں لگوائی ہیں, جنت کے اندر کے منظر حضور نے بتائے اور شوق پیدا کیا امت کے اندر کہ امت کو شوق پیدا ہو کہ ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے, ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے. سرکار فرماتے ہیں نا ذرا اپنے رب کی رضا کو لے لو, جنت کو حاصل کر لو, چاہے ایک آدھا چھوارا ہی کیوں نہ دینا پڑے. دوزخ سے بچ جاؤ, دوزخ سے چھٹکارا حاصل کر لو, اپنے رب کی جنت لے لو, چاہے تمہیں آدھی کھجور آدھا چھوارا ہی کیوں نہ دینا پڑے. مطلب یہ کچھ بھی ہو جائے اپنا آخری زور تک لگا دے, جنت سے بچ جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ اور جنت کی طرف آ جاؤ. دوزخ سے بچ جاؤ, جہنم سے بچ جاؤ اور جنت کی طرف آ جاؤ. تو سرکار نے جنت کا شوق دیا ہے اور دوزخ سے ڈرایا ہے, دوزخ سے بچایا ہے. سرکار فرماتے ہیں مجھے ایک ایسی وادی کے اوپر گزارا گیا جو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں, ان کے پاس بھنا ہوا خوبصورت ایک طرف گوشت پڑا ہے, بھنا ہوا گوشت, وہ روسٹ ہے, کباب ہے بنے ہوئے خوبصورت برتنوں کے اندر پڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ دوسری طرف آگ کے انگارے پڑے, لوگ اس بھنے ہوئے گوشت کو چھوڑ کے آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا جناب جبریل امین سے, اے جبریل بتا ذرا یہ کیا منظر ہے؟ حالانکہ وہ روسٹ پڑا ہے, وہ بھنا ہوا گوشت پڑا ہے جو ہمارا بڑا مرغوب ہے, لوگ اسے چھوڑ کے آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. تو جناب جبریل امین علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے تھے, جو دنیا کے اندر حلال چھوڑ دیتے تھے, حرام کھاتے تھے. آج اس دوزخ کے اندر انہیں اسی طرح وہ حلال, وہ مرغوب, وہ خوبصورت اور وہ دلکش کھانا چھوڑ کے انہیں آگ کے انگارے آج کھانے پڑ رہے ہیں. اس لیے بچیں اس سے. اور ایک منظر سرکار فرماتے مجھے ایک ایسے منظر سے گزارا گیا کہ جہاں زبانوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا, لوہے کی کینچیوں کے ساتھ زبان کو کاٹا جا رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اچھائی کا بھلائی کا درس دیتے تھے, اچھی اچھی باتیں کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. اس کی ذات میں ہمارے وہ علماء
جو علماء سو وہ بھی ہیں، اس میں ہمارے بڑے وڈیرے جو سیٹھ، جو چودھری، جو رانے ملک، وہ بڑے بڑے حضرات وہ بھی ہیں جو دوسروں کو اور درس دیتے ہیں، اور بات کہتے ہیں، اور آرڈر حکم دیتے ہیں، لیکن در پردہ خود اور عیاشی بدماشی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حوالے سے دوزخ سے پناہ مانگیں اور جنت کا شوق پیدا کریں۔ یہ حضور کا واقعہ معراج آنکھوں کو یقیناً خیرہ کرتا ہے، دل کو لبریز کرتا ہے، اور ہمیں بہت بڑا عام سبق دیتا ہے۔ آج امت کے لیے حضور کا واقعہ معراج ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، جس کے اندر خاصہ حصہ دین کا اس واقعہ معراج کے اندر ہے۔ تو یہ یقیناً سرکار کو اس رات آپ کو کروایا گیا جو عقلوں سے ماورا ہے۔ حضور کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں تک کی سیر کروائی اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو، اپنے محبوب کریم کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کی سیر کروا دی، جو عقلوں سے ماورا ہے۔ یقیناً وہ جانے جان والا یا لے جان والا وہ خدا رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے آپ کو کیا کیا کتنی سیریں کروائیں۔ یقیناً واپسی پہ سرکار نے آ کے وہ ساری کی ساری وہ ایک ایک وادی، ایک ایک منظر، ایک ایک لمحے کو جو تھا وہ آ کے امت کو وہ بتایا اور ارشاد فرمایا۔ اور یقیناً اہل ایمان اس کے اوپر اپنا پورا ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اپنے دل و جان کو اس سے ڈباتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور حضور نے اس واقعے معراج میں یا اس سے ہٹ کے بھی حضور نے جو اپنی امت کو درس سبق دیا ہے، جو دین پیغام دین تک پہنچایا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس کو مضبوطی سے تھامنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن چیزوں سے حضور نے، منکرات سے ہمیں حضور نے منع فرمایا ہے، باز رہنے کے لیے درس دیا ہے، اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر ایسی منہیات سے ہم بچ کے رہیں، ہٹ کے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو توبہ کی توفیق دے، اپنی اصلاح کی توفیق دے، اور اللہ کریم ہم سب کو ہمارا جینا بھی اسلام پہ فرمائے، ہمارا اٹھنا اور جینا بھی ہمارا اسلام پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔